پیر ہے زمانے جو ہوتا میں 302 کٹانی سی ہوتے کہ انہیں بندہ مارے بغیر کسی وجہ سے. جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے الیاس قادری صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے نگاہ مار کے اپنا مرید جلا دیا کیونکہ لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں تھی. اس مرید نے تو پوری زندگی آپ کی مریدنی اس لیے بنایا تھا، وہ مریدگی کی تھی کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو، خاتمہ پیر کے ہاتھوں ہی ہو گیا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ نے اپنے رسالے کے اندر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ایک روایت ذکر کی جس پر اس یتیم العلم شخص منگولوں کی اولاد مرزا محمد علی جہلمی نے اعتراض اٹھایا. وہ روایت امیر اہل سنت نے ذکر کی. کچھ اشخاص آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ٹوٹی کی سمت قبلے کی طرف نہیں ہے. اس بات پر غوث پاک کو ملال ہوا. کیوں؟ کیونکہ سلف و صالحین کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا بھی یہ طریقہ تھا کہ وہ ہر چیز کا رخ قبلے کی طرف ہی کیا کرتے تھے. تو جب غوث پاک اس بات پر ملال آیا، آپ نے جلال کی نگاہ ڈالی مرید کی طرف، تو مرید آپ کی جلال کی نگاہ کتاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا. اس اعتراض کا جواب ہم قرآن پاک کی روح سے دیں گے کہ قرآن پاک کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جس کو علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر جلالین کے اندر جس کو ذکر کیا، اس کے علاوہ قدیم مفسرین نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا اپنی کتابوں کے اندر. وہ واقعہ کیا تھا کہ دو اسرائیلی آپس میں باہم جھگڑے، جس پر قبطی نے ایک اسرائیلی کو پکڑ لیا. اب اس اسرائیلی شخص نے مدد کے لیے پکارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی مدد کے لیے، اسرائیلی کی مدد کے لیے آگے بڑھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبطی نے روکنا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو مکہ مارا، اور آپ کے مکہ مارنے کی وجہ سے وہ قبطی دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے انہیں تماچا مارا اور آپ کے تماچا مارنے کی وجہ سے ان کی آنکھ باہر نکل آئی. اب مرزا سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تماچا مارنے کی وجہ سے ان کی آنکھ باہر نکل آئی اور قبطی کو مکہ مارنے کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی، تمہارا یہاں پر کیا جواب ہے؟ تو تم یہی کہو گے نا کہ نبوت کے زور کی وجہ سے، نبوت کے جلال کی وجہ سے ان کی آنکھ باہر آ گئی اور قبطی کی جان چلی گئی. تو تمہارا یہاں پر جو جواب ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معاملے میں بھی ہمارا یہ جواب ہے کہ ولایت کے زور کی وجہ سے، ولایت کے جلال کی وجہ سے آپ کے مرید کی موت ہو گئی، مرید دنیا سے رخصت ہو گیا. حضور نے خود فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. تو اب یہاں پر آئیں دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کے مکہ مارنے کی وجہ سے وہ بندہ دنیا سے رخصت ہوا. کیا یہاں پر جو حضور کا امتی ہو اس کی جلال کی نگاہ سے وہ بندہ کیا دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا؟ تو لہذا یہ اعتراض کرنا یہ ایک یتیم العلم شخص کی نشانی ہے. یہ ایک علمی شخص کا دعویٰ ہو ہی نہیں سکتا جو انبیاء کی سیرت سے واقف ہو، جس کا مطالعہ قدیم کتابوں کے ساتھ ہو. وہ کبھی اس طرح کی بے علمی والی باتیں نہیں کرتا.